ایک سوال سامنے آیا اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی سورہ محمد کے اندر ایک آیت کی تفہیم آپ اکثر بیان کرتے ہیں غلامی کے خاتمے کے ضمن میں، کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی قیدی غلام نہیں بنایا جائے گا، اما منن بعد و اما فتان حتی تضی الحرب و اوزارہا، یا تو جنگی قیدیوں کو فدیہ لو کے چھوڑا جائے گا یا احسان کر کے چھوڑا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری امت کی جو پوری علمی روایت ہے، ماضی کی تراث ہے، اس کے اندر تو یہ نقطہ نظر آج تک کسی نے پیش ہی نہیں فرمایا کہ جی اتنی واضح، اتنی صریح، اتنی لفظی اگر چیز قطعیت سے بیان ہوئی ہے کہ دو ہی امکانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، آپ کے بعد خلفاء، فقہا تمام لوگ غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ تو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ماضی کی پوری علمی روایت سے قطع نظر ہو کہ یہ ایک اپنی لفظی تحلیل پہ اصرار آیت سے کیسے ثابت ہوتی ہے یہ بات، اور یہ باقی جتنے لوگ تھے اتنی واضح تھی تو ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کبھی جس روایت کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ جب قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ روایت کہاں پائی جائے گی؟ وہ آپ کے مفسرین میں ہوگی نا۔ تو آپ سب سے پہلے طبری کو اٹھا لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو تابعین کی آراء نقل کی ہیں، سب سے پہلے وہی لوگ ہیں نا، یعنی یا کوئی صحابی ہوگا جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، یا پھر ان کے شاگرد ہوں گے۔ تو تابعین کی جو آراء انہوں نے نقل کی ہیں وہ بالکل اس آیت کی تعلیف میں وہی ہیں جو رائے میں نے بیان کی ہے۔ اچھا، زمخشری کو دیکھ لیں، اس نے جب اس کی تعلیف بیان کی ہے تو بالکل وہی بات کہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ ابن کثیر کو دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں اس کو، یعنی ابن کثیر تو روایت کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں، بالکل وہی بات بیان کی ہے۔ یعنی یہ ساری بات جو میں نے بیان کی ہے کہ یہ آیت سورہ محمد کی اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ اب مسلمان جب برسر جنگ ہوں گے اور اس میں قیدی پکڑے جائیں گے تو دو ہی صورتیں ان کے لیے جائز ہیں، یعنی یا وہ ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دیں گے اور یا فدیہ لے کے چھوڑیں گے، نہ کسی کو قتل کرنے کی جسارت کریں گے اور نہ کسی کو غلام بنائیں گے۔ تو اس طرح گویا غلامی کا دروازہ بند کر دیا، وہ جہاں سے پیدا ہوتی تھی۔ اس میں میری بات آدھی بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ پہلو ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا، اور میں نے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی کے مطابق عمل کیا ہے۔ بدر میں اسی کے مطابق عمل کیا، احد میں اسی کے مطابق عمل کیا، باقی جنگوں میں بھی ہمیشہ اسی کا لحاظ رکھا ہے، سوائے اس کے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض غلط فہمیاں لوگوں کو ہوئی ہیں جن کا میں نے اپنی کتاب میزان میں تحلیل کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ تو پوری بات بیان نہیں کی جاتی۔ وہ جو موجود غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آزاد کر دی گئی، میں نے یہ بتایا ہے کہ نہیں کی گئی، ان کے لیے دوسرے راستے کھولے گئے اور ان کے معیارات کیسے بلند کیے گئے، ان کا سماجی مرتبہ کیسے بلند کیا گیا، ان کے لیے آزادی کی راہیں کیسے کشادہ کی گئیں، ان کی ایک پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو وہ دین جس نے پہلے دن آ کے اعلان کیا کہ فک و رقبہ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، وہ کسی موقع کے اوپر گویا حکم دے گا کہ آپ بنا بھی لیں۔ تو یہ تو خود بجائے خود ایک تضاد ہے۔ سب لوگوں نے یہی بیان کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارا جو علم ہے وہ اس آیت کے بارے میں پھر کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت فقتلوا المشرکین سے منسوخ ہو گئی۔ اچھا، میں نے جس چیز سے اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے۔ آیت کی تعلیف تو سب وہی بیان کر رہے ہیں، ذرا نکال کے دیکھیے، آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ تابعین کے عہد سے لے کر بعد کے زمانوں تک جلیل القدر اہل علم نے یہی مطلب بیان کیا۔ اس کا میں نے کوئی نیا مطلب نہیں بیان کیا اس کا۔ یعنی ہم سب اگر آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں صحیح کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی صراحت قطعی ہے، اس سے یہی دو امکانات برآمد ہوتے ہیں اور کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو پوری روایت جاری رہی فقہا کی اور سب علماء نے اس کو جائز بھی سمجھا، خود مفسرین نے، محدثین نے بھی، تو اس کی وجہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر وہ آپ سے متفق ہے لیکن ایک دوسری جگہ پر جا کر ان کا ایک دوسرے نقطہ نظر میں اختلاف ہو گیا ہے تو وہ اس آیت کو منسوخ کر رہے ہیں۔ جب آیت کا مطلب آپ بیان کریں، منسوخ کیوں کہیں گے؟ آیت کے کوئی معنی ہوں گے نا۔ اگر آیت یہ تحدید نہیں کر رہی تھی تو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت؟ بہت اہم بات۔ تو اس وجہ سے آپ پڑھیے نکال کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت کا مطلب، اس کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ کوئی مختلف سمجھ سکتا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے یا چند لوگوں نے اگر کہیں اختلاف کیا ہوگا
تو وہ ایک مرجوع اختلاف ہے. بڑے لوگ، بڑے مفسرین آیت کی یہی تعلیف سمجھ رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں. اب جب یہ تعلیف طے ہو گئی تو اس کا مطلب ہے حصر کے اسلوب میں قرآن نے کہہ دیا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، کوئی تیسری صورت جائز نہیں ہے. تو اب ضرورت پڑے گی نا کہ اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو منسوخ کریں. وہی کیا انہوں نے. اس سے میں نے اختلاف